بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم الذی یزجی، یہ آیات توحید عقلی پنجم۔ رب تمہارا وہی ہے جو چلاتا ہے واسطے تمہارے کشتیوں کو فی البحر، سمندر میں، تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے، بے شک وہ ہے ساتھ تمہارے رحیمہ۔ کم الذر فی البحر، اور جب پہنچتی ہے تم کو الذر تکلیف فی البحر بھی سمندر کے، ضل من تدعون، گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ، سوائے اس اللہ پاک کے، فلما نجاکم الی البر، پس جب نجات دی تم کو طرف خشکی کے، اعرضتم، تم اعراض کرتے ہو توحید سے بوجہ شرک و کفر کے، وکان الانسان کفورا، اور ہے انسان ناشکرا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، آپ کے پاس عنوان ہے شکوہ، شکایت کی جا رہی ہے مشرک انسان کی، اور آیت پر ایک لفظ لکھ لو، العود الی الفطرہ، العود الی الفطرہ، یہ عنوان ہے۔ اور اس عنوان پر قرآن کریم کی متعدد آیات دلالت کرتی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں توحید خالص ہے، اور جب سخت مصیبت میں آدمی پھنس جاتا ہے تو اصل فطرت کا رنگ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں العود الی الفطرہ۔ کسی کو کہا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس، الزموا فطرت اللہ، اللہ نے جو تمہاری فطرت رکھی ہے توحید والی، اسی پر قائم رہو، اس کو بگاڑو نہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ کی توحید پہ بنی فطرت کو مت بگاڑو۔ اور اسی کے ساتھ وہ حدیث ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہی فطرت توحید اور فطرت اسلام۔ اب ذرا اس آیت پہ دیکھو، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، الضُّرُّ کا الف لام آز خارجی ہے، اللام للعہد، اور معہود اس سے سخت مصیبت اور سخت تکلیف، فی البحر، سمندر میں۔ تو جب سمندر میں سخت تکلیف پہنچتی ہے، ضل من تدعون، ضل ذہب عن خواترکم، تمہارے دلوں سے گم ہو جاتی ہیں۔ پہلے تمہارے دل میں ہوتا ہے کہ فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، لیکن جب سخت تکلیف پہنچتی ہے، ضل، نیچے لکھا ہے ذہب عن خواترکم، گم ہو جاتے ہیں تمہارے دلوں سے۔ من تدعون، وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو سوا اس اللہ کے،
یہ من تدعونا کون ہے جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں؟ یہ من تدعونا وہ ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم، آیت 56 اور 57۔ اور 56 اور 57 میں کس کو ذکر کیا؟ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ۔ تو پورا مضمون چل رہا ہے کہ جن انبیاء کرام کو تم پکارتے ہو، تو وہاں نفی دو چیزوں میں کی، نفی تصرف کی اور نفی شرک فی الدعا، اس کی نفی کی۔ اور یہ وہاں ذکر کیا کہ لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اور یہاں فطرت کی یاد دہانی ہے، العود الی الفطرہ، کہ اگر تم غور کرو تو تمہارے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ اس کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ تدبر فی الفطرت کا مضمون ہے۔ کیا لفظ ہے؟ تدبر فی الفطرہ۔ یہ ایک ایک لفظ لکھا کرو جو اہم ہو۔ تدبر فی الفطرہ، غور فطرت کا مطالعہ کرایا جا رہا ہے۔ پہلے لا یملکون نفی کی، اب فرمایا کہ اسی مسئلے کے لیے اپنے ضمیر سے پوچھ لو۔ فطرت اور ضمیر وہ بھی اس پر شاہد ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، دلوں سے گم ہو جاتی ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو۔ نیچے لکھا ہے المسیح والملائکہ۔ میں نے بتایا یہ عموم میں آئیں گے، اصل وہی ہے جس کی ما قبل باس آ رہی ہے، انبیاء جن کو تم پکارتے ہو سوائے اس کے ایاہو فلما نجاکم الی البر، پس جب نجات دی اللہ نے تمہیں طرف خشکی کے، نجاکم اوپر ساتھ عبارت ملاؤ من الغرق کے، وَأَوْصَلَكُمْ إِلَى الْبَرِّ، نجاکم من الغرق کے، غرق سے بچا کے پہنچا دیا تمہیں بر خشکی میں۔ آرزتم کا صلہ ہے ان التوحید، آرزتم ان التوحید، توحید سے، اور توحید کون سی ہے بھائی؟ توحید فی الدعا۔ کس توحید سے منہ موڑتے ہو؟ توحید فی الدعا، صرف اللہ کی پکار سے منہ موڑتے ہو بوجہ شرک اور کفر کے۔ اب آگے وکان الانسان، یہ علت ہے آرزتم کی کہ کیوں منہ موڑتے ہو، اس لیے کہ ہے انسان، ہے انسان، الانسان کا الف لام آد خارجی ہے ایسا مشرک انسان، ہے ایسا مشرک انسان، کفورا ناشکرا، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرنے والا۔ اوپر عبارت ہے تعلیل لما سبق من الاعراض، ابو سعود کی عبارت ہے۔ یہ علت ہے آرزتم کی کہ کیوں اعراض کرتے ہو، اس لیے کہ انسان ناشکرا ہے۔ اب دیکھو حاشیہ، ذاہب ان خواترکم ما کنتم تدعون من دون اللہ من الملائکۃ
اول مسیح او غیرہم، بت مراد ہے نا. ظل من تدعونا بت، ہاں بھائی. او ظل کل من تدعونہ ان اغاثتکم، کس سے؟ اغاثہ، مشکلات میں پکارنا. ہاں ملا لکھ جائے گی پوجا کرتے ہیں، پوجا کے بچے. لفظ دیکھو، اسی سے دھوکہ شروع سے بتا رہا ہوں کہ دھوکہ کس سے دیتے ہیں؟ عبادت مقابل پکار کے، عبادت نہیں پکارے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. عبادت ہی اصل پکار ہے. عبادت اور پکار کا تقابل یہ غالی کا دھوکہ ہے. اس لیے جہاں عبارت آپ کے پاس ہے ظل کل من تدعونہ ان، کس سے؟ اغاثتکم. اغاثہ کا معنی غوث سے ہے، غوث تمہاری مدد کرنے سے. وَإِنْقَاذِكُمْ، اور تمہیں مشکل سے نکالنے سے. وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ، نہیں قادر اس پر. کس پر؟ اغاثہ، انقاذ پر، تمہاری مدد کرنے پر، فریاد کو پہنچنے پر اور تمہیں مشکل سے نکالنے پر، سوائے اللہ کے. علل استثناء المنقطع، یہ استثناء کیا ہوگی؟ منقطع. یہ ابو سعود کی عبارت ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں بت مراد ہیں یا کیا مراد ہیں؟ انبیاء. کون مراد ہیں؟ انبیاء. اسی کو یاد رکھو، انبیاء. لکھ لو مراد کیا ہیں. ظل من تدعونا، حضرات انبیاء جن کا تذکرہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا میں ہو گیا. یہ جملہ لکھ لو. آگے اگلی عبارت بھی دیکھو. ذَهَبَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ ذَهَبَ عَنْ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں سے غائب ہو جاتی ہیں، چلے جاتی ہیں. بھائی مشرک انسان ہے نا، سمجھو اس کے دل میں کئی مشکل کشا ہوتی ہیں، کئی حاجت روا، اور اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں بابے کو پکاروں گا وہ مجھے نکال لے گا، فلاں بابے کو نکالوں گا وہ مجھے بچا لے گا. تو اس کے دل میں کئی مشکل کشا. اللہ فرماتے ہیں جب سخت مصیبت پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذَهَبَ عَنْ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں سے غائب ہو جاتی ہیں، دل میں کوئی چیز نہیں رہتی اور کسی بابے کا خیال نہیں رہتا. کُلُّ مَا تَعْبُدُونَ غیر اللہ، ہر وہ معبود جس کو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. عبادت سے مراد جہاں کیا ہے؟ پکارتے ہو حاجات اور مشکلات میں. کمت توفے کا لے اکرمتا، جیسا کہ اتفاق بنا اکرمہ بن ابی جہل کا. لما ذہب فارن، جب چلا گیا فارن، بھاگنے والا. یہ اس کا پورا واقعہ وہ آ رہا ہے، یہاں حذف کر دیا جہاں ابن کثیر میں آ جائے، لیکن میں نے وہاں پیچھے لکھا تو جہاں حذف کر دیا. آگے وَمَانَا ظَلَّ ذَهَبَ عَنْ أَوْهَامِكُمْ مَنْ تَدْعُونَهُ إِلَٰهًا، اور تمہارے وہموں سے بھی غائب ہو جاتی ہیں
ویسے تو مشرک کا وہم کبھی تمثیل کی شکل اختیار کرتا ہے. عبارت سمجھو، بیٹھا ہے مشرک، اے بابا آ گئی، اچھا ہے نہیں، تمثیل سامنے آ گئی، بابا آ گیا تو قوت خیالی ہے اپنی، بابا نہیں. جیسے جنوں والا آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بابا آ گئی ہے، تو بابا تو کوئی نہیں ہوتا، آپ دیکھیں کوئی نظر نہیں آئے گا. لیکن وہ اس کے اپنے، اسی طرح جو باہمی آدمی ہے پاگل، تو اس کے سامنے بھی بابے آتی ہیں. اسی طرح آدمی جس چیز کا تصور کر لے تو وہ چیز کبھی متمثل ہو کے سامنے نظر آتی ہے، ہوتی کچھ نہیں لیکن اس کا تمثل سامنے نظر آتا ہے. جیسے آدمی ڈرا ہوا ہو نا تو بلائیں نظر آتی ہیں. اگر آدمی ڈرا ہو تو سامنے دیکھے تو کوئی چیز آ گئی، ہوتی کچھ بھی نہیں. کبھی آپ میں کوئی بزرگ ڈرا ہو تو اس کو بستر میں بھی سامنے نظر آتی، وہ بلا آ گئی، وہ فلاں، وہ آنکھ بند کرے تب بھی چیزیں نظر آتی ہیں. تو اسی طرح یہ جو صوفی اور مشرک ہوتے ہیں یہ ایک تصور پکاتی ہیں، اور تصور اے باپ بھائی، اے باپ بھائی، بابا بابا کر کے آنکھیں کھولیں تب بھی وہ جو اندر کا تخیل ہے وہ متمثل ہو کے ان کے سامنے ہوتا ہے. اسی بابے کی تصویر سامنے کھڑی ہوگی. پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بیداری میں بابا ملا ہے، بیداری میں. تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی خود قوت خیالی ہے جو اس کے سامنے متمثل ہو کے آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بابا ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ شیطان اور جن شیاطین وہ اس بابے کے لبادے میں اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ میری عالم بیداری میں کیا ہوئی ہے، ملاقات. اور اگر یہ آپ مجابروں کے پاس جائیں اور ان کے پاس بیٹھیں تو یہ بیچارے یہی کہتے ہیں کہ بابا رات کو ملتا ہے تو اور فلاں دن کو ملتا ہے، اور ان کے واقعات مشہور ہیں. اچھا، یہ جو تصور ہے، بسا اوقات اچھے آدمی جب ایک تخیل پہ جم جاتی ہیں تو ان کے سامنے بھی یہ خیالی صورتیں متمثل ہو جاتی ہیں. اگر آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بعض کتابیں دیکھیں تو اس میں اسی خیالی تمثل، الفوز الکبیر کے آخر میں بھی ہے، خیالی تمثل کی بات سے. اور کبھی بلغہ میں بھی لکھا ہے کہ میں مجدد الف ثانی کی قبر پہ گیا اور مکاشفہ ہوا. وہ مکاشفہ کیا ہے؟ کوئی روح نہیں ملتی یا بابا نہیں ملتا، مکاشفہ یہی تمثل ہے قوت خیالیہ کا. یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھو، بڑے بڑوں کو جہاں دھوکہ بھی لگ جاتا ہے کہ اپنے تخیلات کا تمثل جب سامنے آتا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید وہ آدمی آ گئی ہے اور بابا، وہ بابا شابہ نہیں ہوتا. اسی طرح مشرکین، ان کے ذہن میں اوہام ہوتی ہیں اور بابے کی شکل ہوتی ہے کہ اے بابا مشکل کشا، اے بابا حاجت روا، اور اس پر جب وہ جم جاتی ہیں تصور پہ تو پھر جو وہمی شکلیں ہیں وہ خارج میں بھی انہیں محسوس ہونے لگتی ہیں. تو اس لیے فرمایا ذَهَبَ عَنْ أَوْهَامِكُمْ، تمہارے وہموں سے بھی چلے گئے، مَنْ تَدْعُونَهُ، جن کو تم بلاتے ہو مشکل کشا فریاد رس سمجھ کر کہ وہ سفارش کریں یا نفع دیں. او ذل من، پڑھو، تعبدونہ الا اللہ وحدہ،
فَتُفْرِدُونَهُ، پس تم صرف اسی کو پکارتے ہو، اِذَّاكَ بِالْإِلْتِجَاءِ إِلَيْهِ وَالْإِعْتِقَادِ، سمجھو اِذَّاكَ بِالْإِلْتِجَاءِ إِلَيْهِ وَالْإِعْتِقَادِ، اس لیے یہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ بنتا ہے دل میں کہ انہ لا یکشف الضر الا ہو، نہیں کھولتا کوئی تکلیف کو الا ہو مگر وہی، بلا یرجون لکشف الضر غیرہ، اور نہیں امید رکھتے کشف ضر کی اس کے غیر سے۔ البحر المحیط علامہ اندلسی ہے۔ اسی طرح آگے الا ایاہ پہ حاشیہ ہے، الا ایاہ وحدہ من غیر ان یخطر ببالکم احد منہم، صرف اسی کو سمجھو، ایاہ صرف اسی کو، بغیر اس کے کہ آئے تمہارے دلوں میں، کھٹ کے تمہارے دلوں میں، احدن کوئی بھی، منہم ان میں سے، بتدعوہ لکشف ہی، اور تم پکارو اس کو، لکشف ہی، اس مصیبت کو کھولنے کے لیے، استقلالاً او اشتراکاً، مستقل طور پہ یا بطور اشتراک کے۔ ابو سعود آگے ان بعض الناس قال لبعض الائمہ، یہ ذرا سمجھنا ہے، بعض لوگوں نے بعض ائمہ سے کہا ثابت کر میرے لیے وجود اللہ کا، ولا تذکر لی، اور نہ ذکر کرنا میرے سامنے جوہر اور عرض کا۔ منطق کے بغیر اللہ تعالیٰ کا وجود ایک تو جوہر اور عرض سے ثابت ہوتا ہے نا، کہ جہان کیا ہے؟ حادث ہے، اور ہر حادث کے لیے محدث کی ضرورت ہے، جو شرع قائد کا لمبا چکر ہے۔ تو بندہ سادہ تھا، اس نے کہا مجھے اللہ کا وجود ثابت کر، لیکن جوہر عرض کا تذکرہ نہ کرنا۔ سیدھا سادہ مسلمانوں والا طریقہ۔ فقال لہ، اس نے کہا ہر رکبت البحر، حل رکبت البحر، کیا تو سمندر میں سوار ہوا؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ قال فحل، کیا آصفت الریح، ری تیز ہوئی، ہوا تیز ہوئی؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ قال فحل، کیا اشرفت بک السفینہ علی الغرق، کیا تجھے کشتی گرانے کے قریب، غرق کرنے کے قریب ہوئی؟ قال نعم، جی ہاں۔ قال فحل یئست من نفع من فی السفینہ، کیا تم مایوس ہوا ان کے نفع سے جو سفینہ میں تھے، اور ان کی طرح دوسری مخلوق باقیوں کے نفع سے مایوس ہوا، اور وَإِنْجَائِهِمْ، اور تمہیں بچانے سے، مما انت فیہ، جس مصیبت میں تو تھا کہ وہ تجھے وہاں سے بچا سکتے ہیں۔ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ فحل بقیا، کیا باقی رہا تیرا دل متعلق کسی چیز کے ساتھ ان مخلوقین کے علاوہ؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ قال ذالک هو اللہ، ذالک هو اللہ،
ذالک هو اللہ، یہ ہے وہ اللہ کہ جب اسباب ختم ہو جائیں اور دل جس کی طرف متوجہ ہو اسی کا نام اللہ ہے۔ کیا ہے عبارت کا خلاصہ؟ ان کے تائے اسباب کے وقت جس کے ساتھ دل متوجہ ہو وہی کیا ہے؟ اللہ۔ ہاں، یہ چھوٹے چھوٹے جملے بزرگوں لکھ لیا کرو، پھر کام آئیں گے۔ ان کے تائے اسباب کے وقت جس کی طرف رجوع ہو وہی اللہ ہے۔ تو حاصل کیا نکلا کہ آگے حاصل ابھی آ رہا ہے، اگلی عبارت دیکھو پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ اے ذہب عن اوہامکم وخواطرکم کل من تدعونہ وتعبدونہ الا ایاہ وحدہ، سب تمہارے دلوں سے گم ہو جاتی ہیں سوائے اس اکیلے کے۔ فَإِنَّكُمْ لا تذکرون سواہ، بے شک تم نہیں یاد کرتے اس کے علاوہ کسی کو۔ کیوں؟ فطرت فطر اللہ الخلق علیہا، یہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا، یہ آیت ان آیات میں سے ہے یستدل بها علی الرجوع الی الفطرۃ الصحیحہ، کہ استدلال کیا جاتا ہے جن آیات کے ذریعے الرجوع الی الفطرۃ الصحیحہ، صحیح فطرت پر رجوع کرنے کے لیے جن آیات سے فطرت صحیحہ پر رجوع کیا جاتا ہے، یہ بھی آیت انہی میں سے ہے۔ یہ ہے اصل خلاصے والی بات۔ اوپر آیت حل ہو گئی اور عنوان کیا نکلا؟ العود کیا ہے؟ العود علی الفطرہ، انسان کو اللہ نے کس فطرت پہ پیدا کیا؟ حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ کو پکارنا، اس حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ کو پکارنا، یہی فطرت کی شہادت ہے۔ اور یہ شہادت پہ مجبور ہو کے تو آتا ہے، اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ بغیر مجبوری کے بھی اسی فطرت پہ قائم رہو، اور حاجات اور مشکلات میں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ سورہ یونس نکالیں، آیت نمبر 22-23۔ صفحہ نمبر 392۔ هو الذی یسیرکم فی البر، اب قرآن کا مضمون بھی دیکھتے ہو، وہ آیت دیکھی، اب دیکھنا هو الذی، صرف وہی ذات ہے، هو الذی حسر ہے، صرف وہی اللہ پاک ہے جو چلاتا ہے تمہیں فی البر، بیچ خشکی کے، والبحر، اور بیچ سمندر کے، حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب ہوتے ہو بسا اوقات تم کشتیوں میں، وجرینا بہم، اور جرینا بہم یہ التفات ہو گیا، اور لے کے چلتی ہیں کشتیاں ان مشرکوں کو، بریح طیبۃ، سات ہوا موافق کے، فرحوا بہا، خوش ہوتے ہیں اس کی رفتار سے، جاءتھا، آتی ہے ان کشتیوں کو، ریح
آصف ہوا تیز بجاءہم اور آتی ہے ان کو الموج من کل مکان موج پانی کی موجیں ہر طرف سے وظنوا اور یقین کر لیتے ہیں انہم احیط بہم کہ بے شک وہ احاطہ کر لیا گیا ان کا دعوا اللہ وہاں پر کیا تھا الذر سے ماحود یہ حالت ہے وہاں الذر ہے میں نے کہا الف لام آدھے خارجی کہے اور وہ الذر کیا ہے جب کشتی میں سوار ہوئے کشتی گھیرے میں آ گئی اور کشتی اب الٹنے والی ہے یقین ہو گیا کہ کشتی گئی یہ الذر یہ ہے الذر کا معہود یہ خاص مصیبت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین وہاں پر کیا ہے ذل من الا ایاہ اور جہاں تعبیر دیکھیں مخلصین لہ الدین یہ ہے تفسیر قرآن کی ذل من تدعونا مخلصین تو آپ مخلصین کا کیا معنی کریں گے مباہدین لہ الدعاء صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو تو جہاں مخلصین لہ الدین کا یہ معنی تو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین میں کیا معنی ہوگا چپ والا ہاں توجہ نہیں نا سردی ہے ہاں تو پکارو کس کو بس مخلصین کا معنی کسی نبی کو نہ پکارو کسی نوری ناری نبی ولی کو مت پکارو پکارو صرف اللہ کو ہاں مخلصین تب اللہ بھی تے بابا بھی یہ مخلص نہیں یہ اخلاص کے ساتھ فراڈ ہے تو دعوا اللہ اب یہاں دیکھو صرف اللہ کو پکارتی ہیں اور ساتھ وہ ملاؤ ذل من ہاں باقی سارے بابے گم ہو گئے اب کس کو پکارتی ہیں صرف اللہ کو اور کیسے پکارتے ہیں لئن انجیتنا اگر تو نے ہمیں نجات دے دی من ہذہ اس مشکل سے لنکونن من الشاکرین البتہ ہوں گے ہم ضرور شاکرین سے یعنی اب بچا لے شاکرین کا معنی لکھا ہے مبہدین صرف تجھے پکارنے والے ہوں گے نیچے لکھا ہے لا نشرک بک احدن کس میں تیری دعا پکار میں کسی کو شریک نہیں کریں گے صرف تجھ ہی کو پکاریں گے صرف تجھ ہی کو پکاریں گے اور کسی کو نہیں پکاریں گے یہ صاف ہے سمجھے آگے ذرا دیکھو ایک عبارت ہے آپ کے پاس جو یہاں مقصود ہے فی ھذا دلیل علی بالکل نیچے لین نیچے کنارے پہ کھڑی ہے نیچے سے اوپر پانچویں لائن پہ وفی ھذا دلیل علی ان الخلق جبلوا علی الرجوع الی اللہ فی الشدائد اس آیت میں دلیل ہے کہ مخلوق کی فطرت یہ ہے اسی پہ مخلوق پیدا ہوئی کس پر الرجوع الی اللہ
ہاں رجوع کرنا اللہ کی طرف، کس میں؟ شدائد میں. اور یہ بھی دلیل ہے کہ مضطر یجابو دعاؤہ وان کان، اگرچہ کافر ہو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. آگے ذرا خیال کرنا، کیوں؟ کب؟ لے انقطاع الاسباب، لے انقطاع الاسباب برجوعہ الی الواحد رب الارباب، بوجہ منقطع ہو جانے اسباب کے، بوجہ منقطع ہو جانے اسباب کے. یہ اس کو ما فوق الاسباب کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی انقطاع الاسباب، یہی ما فوق الاسباب ہے کہ جب اسباب ختم ہو جائیں. یہ خیال کرو آج کل مولویوں نے یہ بھی چلا رکھا ہے کہ یہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب اس میں اپنی طرف سے گڑا ہوئے. دو باتیں ہمارے ذمہ لگی ہوئی ہیں، ایک عادت اور خرق عادت. یہ فرق انہوں نے نکالا، میڈ ان اسلام آباد، یہ اسلام آباد والوں نے بنائے عادت اور خرق عادت، حالانکہ خود صرف خر رہے، صرف خر رہے، پتہ نہیں. تو اب دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا کیا؟ تحت الاسباب اور فوق الاسباب، یہ صرف انہوں نے نکالا ہے. جی یہ پہلے بریلر کہتے تھے، صرف مولانا حسین علی نے نکالا ہے، حسین علی کے علاوہ اس کا کوئی قائل نہیں. پھر للڑوں نے کہا کہ یہ مماتیوں نے کہا، مماتی کہتے ہیں. اور اب جو بعض اشاعتی نہیں ہیں، وہ اشاعتی نہیں ہیں، وہ غداران اشاعت، وہ اشاعت کے غدار ہیں. جیسے صلاح الدین ایوبی کی فوج میں غدار تھے، اور ہمیشہ منافقین کو غدار کہا جاتا ہے. وہ اشاعتی نہیں، وہ منافقین ہیں. اشاعتی وہ ہے جو توحید میں متصلب ہو، جو مسئلہ توحید میں ڈھیلا ڈھولا ادھر ادھر، تو وہ اشاعتی نہیں ہے. اس کو آپ کہہ دیں بالکل چپاتی یا چپاتی، ہاں، یا اہل بدعت کی چپاتی، اس کو کھاتے رہے. ہاں بھائی دیکھتے ہیں آپ، یہ قرآن ہے، کوئی میری بنائی ہوئی بات تو نہیں ہے. ہاں اب دیکھیں جہاں پر بابا بھی کہہ گیا، بابا بھی کوئی چھوٹا بابا نہیں ہے، بڑا بابا ہے. تو اب بابا بھی کہتا ہے لے انقطاع برجوعہ الی الواحد رب الارباب، جب اسباب ختم ہو جائیں تو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے پر اللہ ہی مشکل کشائی کرتا ہے. وقال بعض المفسرین انہم قالوا فی دعائہم احیا شراحیا، کیا مانا؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یوں دعا کرتے تھے اور سارے گم ہو جاتے بابے شابے. اگلے عبارت ذرا دیکھنی ہے کہ اخلصوا فی الدعاء للہ، کشتیوں میں کیا کرتے؟ اخلصوا فی الدعاء للہ، صرف اللہ ہی کو پکارتے. ولم یدعوا، اور کسی کو نہیں پکارتے تھے سوا اللہ، اللہ کے سوا. وکانت العرب لا يدعون فی الشدائد الا اللہ، اور عربی شدائد میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے. مدارک ہے. اسی طرح معالم التنزیل ہے اخلصوا فی الدعاء، یہ حوالے میں نے اس لیے جمع کیے کہ یہ اصل وہ معرکۃ الاعراب مسئلہ ہے
جو آج بہت عروج پہ ہے. میں بار بار اس کو دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ بچے جو ہوں ان کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے کہ توحید کی معراج وہ توحید فی الدعا ہے. توحید کی کیا ہے؟ معراج. لکھ لو حاشیے پہ، توحید کی معراج توحید فی الدعا والا مسئلہ ہے. اور شرک کی انتہا بھی شرک فی الدعا والا مسئلہ ہے. شرک کی آخری سیڑھی وہ شرک فی الدعا والا مسئلہ ہے، اور توحید کی معراج وہ توحید فی الدعا والا مسئلہ ہے. اس مسئلہ کو مشتبہ کرنے کے لیے سب لوگ مصروف ہیں. جہاں آئے گا کراچی والے ترجمہ بھی یہی چھپا ہے، جا بت تے جا عبادت، پوجا تے جا بت. تو یہ بت کر کے خود بت بن گئے. پوجا اصل میں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، نا قرآن کا پتہ ہی نہیں. آیت پڑھتے ہیں اور قدوری کا باب چھیڑ دیتی. اب معرف القرآن اگر پڑھو تو ماشاءاللہ فقہ پر بہترین تحقیق ہے، زبردست تحقیق ہے. اوپر آیتیں ہیں، نیچے فقہ ہے، تو کمال کی بات ہے. اور جو قرآن کا موضوع ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے. مجھے ایک بریلوی عالم کہتا ہے یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ معرف القرآن والے بزرگ یہ آپ کے ہیں یا ہمارے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے خدا کی قسم میں حیران رہ گیا معرف القرآن دیکھ کر. ادھر میں نے ضیاء القرآن دیکھی، کہتے ضیاء القرآن میں تو توحید زیادہ ہے معرف سے. ضیاء القرآن پیر کرم شاہ کی، کہتے میں نے وہ دیکھی ہے، یہ بھی دیکھی ہوں. بڑے دیوبندی توحید 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 کرتے ہیں، تو اس سے تو ضیاء القرآن میں بڑی توحید ہے. تو میں نے کہا انہوں نے توحید کے لیے نہیں لکھی، انہوں نے فقہی مباحث کے لیے لکھی ہے. اور دوسرا وہ کوئی مستقل تفسیر نہیں معرف، یہ ریڈیو کے درس ہے. ریڈیو والے درس شروع میں لکھا ہے، ریڈیو پہ جو درس تھے انہیں ترتیب دی گئی. اب ریڈیو والے درس تو آپ کو پتہ ہے سب کو ملا کے چلنا ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں کی طرف سے عذر پیش کیا کرو. ہاں بھائی، لا یتوجہون معہ الی ولی ولا شفیع ولا ند ولا شریک ممن کانوا یتوسلون بہم الیہ فی حال الرخاء. دریاؤں میں پہنچ کر کسی ولی، کسی شفیع، کسی ند، کسی شریک جن کو وہ وسیلہ پیش کرتے تھے، جن کا وہ توسل کرتے تھے، سارے وسیلے بھول جاتے ہیں. حالت رخا والے وسیلے. لا یتوجہون معہ، نہیں متوجہ ہوتے اس کے ساتھ، الا ولی ولا شفیع ولا ند ولا ممن کانوا عازمین علی طاعتہ قائلین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. آگے بہت لمبی بات ہے، وہ اس مقام کی ہے. میں نے آپ کو بتانا تھا العود الی الفطرہ، العود الی الفطرہ. یہاں صرف ایک چیز دیکھ لو، آگے بھی آئے گی، پھر ٹائم نہیں ہوگا. یہ آپ کے پاس اوپر بھی ایک عبارت ہے، یہ کہاں ہے بھائی؟ ہاں، یہ اوپر والی لائن جو ہے نا بالکل قریبی بارڈر کے ساتھ، لِرُجُوعِهِم مِّن شِدَّةِ الْخَوْفِ إِلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي
کلو احد منت توحید بانہ لا متصرف الا اللہ، سب انسانوں کو اس فطرت پہ پیدا کیا گیا توحید والی، اور یہ کہ لا متصرف الا اللہ المرکوز فی طبائع العالم، فالآیت دالۃ علی ان المشرکین لا یدعون غیرہ تعالی فی تلک الحال۔ فرمایا یہ طبائع عالم میں اور فطرت انسانی میں اللہ نے توحید کا جوہر رکھا ہے، اور یہ فطرت کا مسئلہ ہے کہ لا متصرف الا اللہ، یہ ہر انسان، اور یہ فطرت کا بیج چلا کہاں سے ہے؟ الستو بے ربکم قالوا بلا، یہ اسی احد کا اثر توحید خالص ہر انسان کی فطرت اور جبلت میں موجود ہے، یہ اس کی طرف عود ہے۔ بڑی بات ہے دوستو بزرگوں۔ آگے فرماتی ہیں کہ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ، علامہ آلوسی ہیں، بغداد میں بیٹھے ہیں، خلافت اسلامیہ بھی ہے، اور وہاں رونا رو رہے ہیں۔ کہتا ہے وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ النَّاسَ، تو جانتا ہے میری تفسیر پڑھنے والے کہ لوگ اليوم، آج کے دن، اذا تراہم امر خطیر وخطب جسیم، آج کے دن اگر پہنچ جائے ان کو کوئی خطرناک معاملہ یا کوئی اہم بڑا معاملہ، فی برن او بحرن، بیچ بر کے، خشکی کے یا سمندر کے، دعو تو پکارتے ہیں، من لا یضر ولا ینفع، جو نہیں نفع دیتا اور نہیں نقصان دیتا، ولا یرا ولا یسمع، ولا یرا ولا، اور نہ وہ دیکھتا ہے اور نہ وہ سنتا ہے، فمنہم من یدعو، ان مشرکوں میں سے بعض وہ ہیں جو حضرت خضر کو پکارتی ہیں، با الیاس، اور حضرت الیاس کو پکارتی ہیں، ومنہم من ینادی، بعض وہ ہیں جو ابل خمیس کو پکارتی ہیں اور عباس کو، ومنہم من یستغیث، اور بعض وہ ہیں جو مدد مانگتی ہیں، بأحد الائمۃ، اماموں میں سے کسی امام سے، ومنہم من، اور بعض وہ ہیں جو زاریاں کرتے ہیں، الی شیخ من مشائخ الامت، مشائخ امت میں سے کسی شیخ کی طرف، ولا تری فیہم احدا، اور نہیں دیکھے گا تو ان میں کسی کو، یخص مولا ہو بتضرعہ و دعائہ، جو خاص کرتا ہو اپنے مولا کو اپنے تضرع اور اپنی دعا کے ساتھ، ولا یکاد، اور قریب نہیں کہ گزرے، یمر لہ ببال، اس کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ لو دعا اللہ، کہ بے شک اگر وہ پکارتا اللہ اکیلے کو تو نجات پا جاتا ان مشکلات سے، فباللہ۔ اب خیال کرنا ہے، اب علامہ یہ حال بیان کر کے آپ کی طرف متوجہ ہے، کہتے ہیں فباللہ تعالی علیک کلی، اور میری تفسیر پڑھنے والے تجھے خدا کا واسطہ ہے بتا مجھے، باللہ علیک، تجھے کس کا واسطہ ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، مجھے بتا، ای الفریقین من ہذہ الحیثیت اہدا۔ ابو جہل کا حال بھی پڑھ لیا اور ان مشرکوں کا حال بھی دیکھ لیا، ان دونوں میں کون سا گروہ زیادہ ہدایت والا ہے؟ ای الفریق ہے اہدا، کون ہے ان دو گروہوں میں سے جو کیا ہو زیادہ؟ پڑھو، آپ کے پاس لکھا نہیں ہے، اہدا سبیلا و ای الداعین اقوم قیلا، اور یہ جو
پکارنے والے ہیں، ان میں کون ہے اقوام قیلا، کس کی بات مضبوط ہے؟ تو کس کی ہے؟ آپ سے پوچھا ہے ابو جہل۔ علامہ آلوسی کہتی ہیں کہ عجیب معاملہ ہے کہ مکہ والے مشرک ایسی حالت میں اللہ کو پکارتی ہیں، اور آج کا کلمہ گو کوئی حضرت خضر کو پکارتا ہے، کوئی الیاس کو، کوئی ائمہ کو، کوئی مشائخ میں سے کسی شیخ کو، تو کہتا ہے باللہ علیکا، تو انصاف کر اللہ کے لیے کہ وہ بڑے مشرک ہیں یا یہ بڑے مشرک ہیں۔ کہتے ہیں اشاعت والے بہت سختیاں کرتی ہیں، فتویٰ نہ لگاؤ۔ اے بابا کیا لکھ رہا ہے؟ ہاں، اور فرماتی ہیں بَإِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ ہی کی طرف شکایت کی جگہ ہے، من زمان، ایسے زمانے سے کہ چل پڑی اس میں آندھی جہالت کی، اور تلاطمت امواج الضلالہ، اور موجیں ضلالت کی تلاطم خیزیں، اور پھٹ گئی سفینۃ الشریعہ، شریعت کی کشتی، اور بنا پت تو خیزت، اور بنا لیا گیا استغاثہ، مدد مانگنا بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے نجات کا ذریعہ، بتعذر علی العارفین، اور مشکل ہو گیا جاننے والوں پر، الامر بالمعروف، امر بالمعروف کرنا جاننے والوں پہ مشکل ہو گیا، اور حائل ہو گئی نئی عن المنکر سے صنوف الحطوب، روح المعانی ہے۔ پر وہ کہتا ہے جی اب تو یہ مسئلہ بیان کرنا بھی مشکل ہو گیا، یہ بغداد میں بیٹھا ہے خلافت کے زمانے میں، اور علامہ آلوسی ہے، کوئی سمجھ آئی نہیں آئی؟ اچھی طرح سمجھو۔ خیر بہرحال جہاں یہ واقعہ آ گیا، اور چلو اتنا کافی، آ جاؤ اپنے سبق پہ۔ بَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اچھا یہی مضمون دیکھ لو، صرف سورہ العنکبوت آیت نمبر 65 ہے۔ اگر آپ غور کریں تو مسئلہ دعا چل رہا ہے، مسئلہ دعا، اس کے لیے اب کاغذوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہی صفحہ نمبر 747، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہی مضمون ہے، لیکن اس مضمون کی مفصل آیت سورہ یونس والی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ضابطہ بتایا کہ ہر مضمون کی مفصل آیت کی تلاش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو مضمون ہے عود الی الفطرہ والا، اور مشرکین کے ایسی حالت میں صرف اللہ کو پکارنا، تو اس کی جو اصل آیت ہے، مفصل آیت، وہ کیا ہے؟ سورہ یونس۔ اس کے علاوہ سورہ لقمان آیت نمبر 32۔ مضمون جہاں پر بھی یہ ہے، لیکن مفصل اس طرح نہیں ہے۔ یہاں پر اذا غشیہم صفحہ نمبر 765 جی، موج ان کا ذلال، صرف وہاں الموج آئی، اب کا ذلال، اس موج، الموج مثل صاحبان کے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہ اب یہاں حوالہ چونکہ آ چکا ہے مفصل سورہ یونس کا، تو جہاں اب حوالہ اسی پہ اکتفا کیا گیا۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 8 میں بھی یہی مضمون ہے۔
ہاں بھائی، اذا مسل انسان ضر دعا ربہ منیبا الیہ، مضمون وہ ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، تو یہ بھی العوذ الی الفطرہ کا مضمون ہے، بس یہ مضمون مکمل۔ دیکھو جی، فلما نجاکم الی البر اعرضتم، تم اعراض کرتے ہو توحید سے، وکان الانسان کفورا، اس لیے کہ ہے انسان یعنی مشرک انسان، کفورا بہت ناشکرا،